يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ملک سب درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرته بعدد كل معلوم لك اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرته بعدد كل معلوم لك اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرته بعدد كل الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہلے تو سارے ساتھی کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تھوڑے تھوڑے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لہو قلم بھی تیرے ہیں۔ اور میں تو نبی دے غلامی اختیار کر، پھر یہ جہاں چیز ہے کیا تمہاری سبحان اللہ ہے۔ کبھی کبھی جو ہے وہ عشق میں بھی آ جانا چاہیے۔ پیرا فقیری بڑی دور ہے۔ آپ یقین کریں ایک چھاننا ہوتا ہے، ایسے چھانا جاتا ہے، آپ دیکھ لو۔ ابھی میں نے کچھ دن پہلے دیکھا ایک سکندر کا رشتہ دار وہ محفل پہ آتا تھا، اور جب لپیٹا گیا تو بھی پھنس گیا بیچ میں۔ بارک صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے سلسلے میں جھوٹا بندہ نہیں رہ سکتا، ہمارے میں جھوٹا بندہ نہیں رہ سکتا، گناہ گار ہو سکتا ہے۔ مرشد نے کبھی بھی نہیں پوچھا، کوئی ایسے جتنے بھی مرید بیٹھے ہیں وہ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے حضور فلاں وقت میں آپ نے کہا تھا کہ تم نے کون کون سا گناہ کیا ہے۔ مرشد کبھی نہیں پوچھتا۔ مرشد کو پتہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی کے سامنے تو قضا نماز بھی نہ پڑھو، کیونکہ وہ آپ کے جو ہے وہ گناہ پہ وہ گواہ ہو گیا، بھائی ایک پچھلی نمازیں چھٹی ہوئی ہیں پڑھ رہے ہیں ان بیٹھ کے۔ تو نماز کا بھی حکم نہیں ہے کہ قضا نماز بھی پڑھو کسی کے سامنے۔ تو پھر اللہ والا وہ کیسے پوچھ سکتا، بھائی تیرے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ رب ہے، وہ پردے ڈال رہا ہے۔ وہ تھا نا، اچھا بتاؤ اللہ کو موسیٰ کی امت زیادہ پیاری ہے رسول اللہ کی؟ بولو کس کی؟ رسول اللہ۔ وہ بھی پیاری ہوگی، مجھے نہیں پتا۔ اگر پیاری اتنی نہ ہوتی تو کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام نہ کہتے یا اللہ مجھے محمد عربی کی امت میں پیدا کر۔ نہ کسی ولی نے دعا کی ہے، نہ کسی غوث نے ان کے دور میں دعا کی ہے۔ یہ ایک نبی ہوتا ہے، ایک رسول ہوتا ہے، اور ایک نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے۔ تمہاری سبحان اللہ یار۔ ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، پر ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ آپ بتائیں نبی اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو پتہ ہے بھی نبی اور رسول اس کو کہتے ہیں۔ بتاؤ۔ وہ تو نبی بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں پیغام۔ کون سا پیغام کہہ رہے ہو آپ؟ نبی کون سا پیغام پہنچاتے ہیں؟ اللہ کا۔ ولی کون سا پیغام پہنچاتے ہیں؟ اللہ کا۔ غوث، مجدد، سارے اللہ کے پیغام دیتے ہیں۔ ادھر جا کے مجھے ڈیفینیشن بتائیں آپ نا اس کی۔ وہ حسنین، نبی اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول جو ہوتے ہیں وہ صاحب کتاب ہوتے ہیں، اور نبی کے پاس صاحب کتاب ہوتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس پہ کتاب نازل ہوتی ہے، اس کو رسول بھی کہتے ہیں، اس کو نبی بھی کہتے ہیں۔ پیغام تو میں بھی دے رہا ہوں بیٹھا ہوا، اللہ دا بندہ ہمیں گناہ گار ہے، بندہ تو رب دا ہی ہے نا۔ میں کس کا پیغام دے رہا ہوں؟
اللہ کا پیغام اس پہ کتاب نازل ہوتی ہے، اس کو رسول بھی کہتے ہیں، اس کو نبی بھی کہتے ہیں۔ اچھا بتائیں، موسیٰ علیہ السلام نبی تھے یا رسول تھے؟ جو کہتا ہے کہ نبی تھے وہ ہاتھ کھڑا کرے، اور جو یہ کہتا ہے کہ وہ نبی اور جو نبی ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ کان کھول کے سنو ذرا، پزل کر دے، دوسرے کو بھی پوٹینشیل پزل کر دیتے ہیں بیٹھ کے۔ جو یہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے رسول بھی تھے، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ چلیں جی، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ دیکھ لیں حضرت پیچھے لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پر کون سی کتاب نازل ہوئی ہے پتہ ہے کسی کو؟ حضرت مولانا بیٹھے ہو دونوں، مجھے پتہ ہے۔ ہاں جی احمد بھائی، قرآن؟ ہاں جی، جو کہتا ہے تورات ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ چلیں جی ماشاء اللہ، تورات نازل ہوئی ہے، 4 کتابیں ہیں، قرآن، زبور، انجیل اور تورات، تو 4 کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے تحقیق کی بڑی نا، اب مجھے جا کے وہ جواب ملا ہے۔ جب ہم نیک عمل کرتے ہیں، ہم اچھا کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو ثواب ملا ہے، صدقہ جاریہ ہے، وہ جو ہمارا ثواب ہوتا ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ ہر بندہ، ہم جب اچھا کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، کسی کو داڑھی رکھواتے ہیں، کسی کو اللہ رسول کے راستے پر چلاتے ہیں، ہمارا ثواب ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ وہ ہمارا ثواب کدھر جاتا ہے؟ جس کو پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ جوتے میں دے مولانا سب کھڑے ہو جائے۔ ہاں جی، کدھر جاتا ہے؟ ہمارے نام اعمال حضرت ہم جتنے بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کی اپنی تحقیق ہوگی، نام اعمال جو لے کے بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں بیٹھ کے دائیں بائیں، تو وہ ادھر میں نے جو پڑھا اس میں یہ ہے کہ بھئی عالم ارواح میں بھی ہمارا ثواب جاتا ہے۔ تو بیٹھے ہو، ہمارا ثواب عالم ارواح میں بھی جاتا ہے، وہاں پر بھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو رسول اللہ کی غلامی کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح قلم بھی تیرے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ہم نے وہ پوسٹ کی، اس نے اس میں لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق دیکھتے رہتے تھے نبی پاک کو، حضور پاک کی باہر گاہ میں بیٹھے رہتے تھے، حضور پاک کو دیکھتے رہتے تھے۔ ہر نبی نے دعا مانگی، اللہ مجھے حضور پاک کی امت میں پیدا کر، نبی پاک کی امت میں پیدا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، پھر بھی دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے رسول کی امت میں پیدا کرتا۔ کوئی عام ہستی نہیں بات کر رہی۔ اچھا، اس کا مطلب اتنے تو بینیفٹس ہیں کہ حضور کی امت کے، کہ اللہ رب العزت کو جو ہے وہ رسول اور نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے محمد عربی کی امت میں پیدا کرتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یا اللہ مجھے وہ امت مجھے دے دے۔ ان پہ اتنے تیرے احسانات ہیں، اتنا کرم ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ میرے محمد عربی کی امت ہے۔ اسی دعا بھی نہیں منگی، اسی چلے بھی نہیں کیتے ہیں، ہم نے کوئی صدقے بھی نہیں دیے، اللہ نے کرم کیا، محمد عربی کی امت بنا کے بھیج دیا ہمیں۔ اور پھر ایسا شفیع نبی، ایسا سخی نبی، ایسا رحیم نبی، ایسا کریم نبی، ایسا لچپال نبی، امت کا دکھ نہیں دیکھا جاتا۔ امت، آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کا بھی دیکھ لیں، وہ اتنا نہیں تڑپے جتنے محمد عربی ہم غلاموں کے لیے تڑپے ہیں۔ معراج پر جا رہے ہیں تو امتی امتی، پیدا ہو رہے ہیں تو امتی امتی، دنیا سے جا رہے ہیں تو امتی امتی۔ جس محمد عربی نے سر سے لے کے پیر تک ساری زندگی جو ہے نبی پاک نے وہ اپنی امت کے لیے، اور میں پیچھے دفعہ بتا رہا تھا کہ 10 سال پہاڑوں پہ حضور پھر رہے ہیں، وہاں پہ پھر رہے ہیں نبی پاک۔ یہ بھی فاطمہ چھوٹی سی عمر ہے، اس کو گود میں اٹھا کے پھر رہے ہیں حضور پاک۔
کس کے لیے؟ وہ کہتا ہے حضور پاک غریب تھے اس لیے دائیاں اٹھانے نہیں آئی تھی. غلط ہے. جب حضرت نبی پاک پیدا ہوئے تھے تو حضرت آپ کے دادا جان جو تھے انہوں نے 100 اونٹ آپ کے لیے قربان کیے تھے. آپ بتائیں جن کے لیے 100 اونٹ قربان کی جائے، علیحدہ علیحدہ روایات ہے، پر اونٹ تو قربان کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ کبھی غریب بھی جو ہے وہ اونٹ قربان کرتے ہیں یار؟ بیٹھے ہو تو رسول اللہ کے پاس ہر چیز تھی. حضور پاک چاہتے پہاڑوں کی طرف اشارہ کرتے وہ بھی سونے کے بن جاتے. تو اللہ کے نبی نے ہماری تکلیفیں برداشت کی. ہم اپنے نبی کے لیے تکلیف برداشت کر کے داڑھی نہیں رکھ سکتے. ہم اپنے نبی کی تکلیف کے لیے اس امتی حضور کرتے رہے ان کے لیے امامہ نہیں رکھ سکتے. 10 نبی دی مننا یا تیری مننا یار؟ جانا تو قبر میں ہی ہے نا. آپ کبھی غور کیا کریں رات کو سوتے ہوئے کہ سب چلے گئے قبر میں تو میں نے بھی مٹی کے اندر چلے جانا ہے. ایسے کبھی کبھی غور کیا کریں بیٹھ کے کہ باپ بھی چلا گیا، دادا بھی چلے گیا، ہن ساڈی واری ہے یار. باویں کوئی سخت ہے، باویں کوئی نرم ہے، کوئی جیڑا بھی مزاج ہے، جانا پھر بھی قبر وچ ہے. جانا پھر بھی 2 محفلوں پہ آتے تو جاگتے نا. کیا پتہ یہ آپ کی آخری محفل ہو. تو میں عرض کر رہا تھا مفہوم اس بات کا کہ جب تک مرید کو بیٹھے ہو، اللہ کا قرآن کہتے ہیں مفہوم بات کا میرے نبی سے آواز اونچی نہ کرو اپنی آوازوں کو. اللہ رب العزت نے حکم کیا. اچھا یہ یاد رکھیں جب حضور کی مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی ہے. جب مکہ میں حضور پاک تھے تو اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ اونچی آواز نہ کرو میرے نبی کے آگے. یہ بھی اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا تھا جب تک میرے محبوب قربانی نہ کرے تم بھی نہ کرو. جب تک میرے محبوب وہ پہل نہ کرے تم بھی وہ پہل نہ کرو. مکی زندگی میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں کتابیں. میں پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا مکی زندگی میں اللہ نے حکم ہی کوئی نہیں دیا. ایک پھر مدنی زندگی ہے مصطفیٰ کی، اس میں اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی سے آگے نہ چلو، میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، قربانی پہلے نہ کرو. اللہ نے حکم دے دیا. میں سوچتا رہا کہ یار ایک مکی زندگی ہے، ایک مدنی زندگی ہے رسول اللہ کی، ادھر کوئی بھی حکم نہیں آتا. حکم یہی کیوں آیا؟ پتہ چلا، میں نے اٹھا کر دیکھا کتابیں جو رسول اللہ کی مکی کی زندگی ہے اس میں ابو جہل بھی ہے، اس میں ابو لہب بھی ہے، اس میں سارے ہی ہیں مکہ کی زندگی میں. ایک مدینہ کی زندگی ہے اس میں ابو طلحہ ہے، ابو ذر ہے، ابو بکر صدیق ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے، بڑے بڑی ہستیاں ہیں. میں نے کتاب اٹھا کر پھر دیکھا جہاں یار کو ماننے والے زیادہ تھے. اللہ رب نے دیکھے تو میرے یار دے سارے غلام نے. اتنے بے ادب سی رب نے حکم نہیں جاری کیا. آپ اٹھا کر دیکھ لیں، رب نے حکم جاری کیا ہی نہیں. وہاں پہ رب نے وہاں حکم جاری کیا جہاں پہ نبی کے غلام تھے سارے. وہاں کوئی اور آ ہی نہیں سکتا تھا. فرمائے اے میرے یار دے طریقے تے چلن گے، اے میرے مصطفیٰ دا ادب بھی کرن گے. تمہاری سبحان اللہ یار. مرشد اگر کسی کو حکم دے یا اس طرح کرے تو سمجھ کہ وہ تجھے اس قابل سمجھتا ہے. وہ تجھے رب اس قابل مدینے والوں کو سمجھتا تھا. وہ جو مکہ میں جو لوگ تھے وہ کس کے بنائے ہوئے تھے؟ بتوں کے یا رب کے؟ بولو اللہ کے بنائے ہوئے تھے یا بت کے بنائے ہوئے تھے؟ اللہ کے بنائے ہوئے تھے. وہ ایک بت تھا نا، وہ رسول اللہ ایک جگہ گئے تو ایک بت بول پڑا. وہ مٹھائی کھلا رہے، وہ بت بول پڑا. وہ بت بولا تو رسول اللہ وہیں پیغام لے کر حضور کو پتہ چلا. حضور بھی گئے وہاں پہ. رستے میں گھوڑے والا ملا، ایک گھوڑے پہ بیٹھا بندہ شخص. تو حضور کو سلام کیا. حضور نے فرمایا کدھر؟ فرمایا حضور ہم تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں نا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے. تو ہمارا جو ایک کافر جن تھا، ہماری نسل سے ہمارا ہی کافر جن تھا، وہ اس بت میں گیا اور اس میں بولنا شروع کر دیا. وہ سب اس کی پوجا کر رہے ہیں. ابھی آپ جب وہاں جا رہے ہیں تو حضور ابھی قتل کر کے اس کو آ رہا ہوں کہ آپ کے قدم جاؤ، بیٹھے ہو، آپ کے قدم وہاں لگ رہے ہیں، اس کو قتل کر کے آ رہا ہوں. میں اس بات کا
تو وہاں پہ جہاں پہ ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، یہ سارے تھے، اللہ نے وہ رب کی بنائے ہوئے. رب چاہتا تو زمین کو اٹھا لیتا ان کو پکڑ کے. وہ جو نمرود کی کان ناک میں مچھر گھسا سکتا ہے. ایک زمین ایسی ہے پوری زندگی اس ایک دفعہ اس زمین نے سورج دیکھا، پھر کبھی سورج دیکھا ہی نہیں ہے اس زمین نے. پتہ ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ پوری زندگی جب سے کائنات بنی ہے ایک دفعہ سورج کی اس پہ روشنی پڑی ہے، پھر کبھی پڑی نہیں ہے حضور اس پہ آج تک. ہاں جی یعقوب، اپنا آسا مارا تھا تمہاری سبحان اللہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے فرات کیا تھا وہ، اس پہ آپ نے آسا مارا تو اللہ نے اس کو شک فرما، اس کو راستہ دے دیا، آپ اس میں سے چلے گئے. ایک دفعہ سورج کی سے روشنی پڑی ہے، پھر کبھی روشنی پڑی نہیں ہے وہاں پہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں چلتا ہے، اللہ پھر اس کو ایسی مدد کرتا ہے. اور پھر مرشد اگر کسی مرید کو ڈانٹتا ہے یا سمجھاتا ہے یا اس کو مرشد کو کوئی نہ سمجھایا، حضرت میں نے رات کو بھی پوسٹ کیا سب کو، احمد کو بھی کیا میں بڑا بندہ ہو گیا احمد نا، تو میں نے پوسٹ کی نا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ بندہ وہ مرید بے وقوف ہے جو مرشد کے یہ سمجھے کہ میرے احوال سے واقف ہی نہیں ہے. وہ بندہ بھی اپنی ہی بات اپنی ہی وہ بتانے کی کوشش کرتا ہے، بھی میں اپنے حوال بتا دوں اس کو پکڑ کے. وہ بے وقوف انسان ہے. تو مرشد اور اس کو پتہ نہ ہوتا تو پھر کیڑی پیری مریدی ہے یار. بندہ ہوئے نبی دا غلام یار. اور کب ایسا مجھے کہتے دعا کر دیں دعا کر دیں دعا کر دیں. ہمیں سرکار کو کبھی نہیں کہا دعا کر دو، میں کہتا حضور آپ کی دعائیں ہیں. دعا تو اس کو کہتے ہیں جو نہیں کرتا. ایسا کوئی لمحہ ہی نہیں جس کے لیے ہمارا مرشد ہمارے لیے دعا نہ کرتا ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں کہتا ہوں حضور دعا ہے آپ کی، میں یہ نہیں کہتا دعا دیں، کیا ضرورت ہے دعا دلائیں. جو دل میں ایسا عمل کرتا ہوں جو دل سے دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. تو دل سے دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. کبھی کبھی پیسے ہی جھڑ دینے چاہیے، دینا خیر ہے کوئی گل نہیں یار. آپ یقین کریں میں جو کاروبار کر رہا ہوں اب الحمدللہ، جمعے کو حضور وہ بند نہیں ہوتا، اور جمعے کو کلائنٹ زیادہ ہوتے ہیں لینے والے خریدنے والے. پر ایک دن اللہ کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، آپ کی وجہ سے محفل کے لیے. ویسے تو میرے سارے 24 گھنٹے ہی رب کے ہیں. ہاں وہ حضرت مجرب ثانی نہیں فرمایا کہ میں ایک حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ایک بازار میں گیا، ایک بندہ کاروبار کر رہا تھا وہاں پہ کپڑے کا، وہ کپڑے کا کاروبار کر رہا تھا. تو میں نے اس بندے کو دیکھا، شاہ نقشبند فرماتے ہیں اس کا دل اللہ کی یاد سے تھوڑا سا بھی غافل نہیں تھا سیکنڈ کے لیے. فرمایا وہ کاروبار رہا تھا پر اس کا دل اللہ کی یاد سے اتنا بھی غافل نہیں تھا. وہ پتہ ہے کون ہے؟ وہ آپ خود ہی اپنے بارے میں بتا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اپنا نام نہیں لیا، کیا اپنے بارے میں رہے ہیں. فرمایا کہ بندے کو میں دیکھا وہ کاروبار کر رہا تھا، اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا. تو کچھ دیر کے لیے کچھ آپ کے لیے یار کروڑوں روپے بھی اللہ پاک دے تو آپ پہ قربان کر دو تو مجھے اتنی سی بھی دکھ نہیں ہوگا یار. سچی بات ہے، میں کچھ سچی بات، میں میرے رسول بیٹھا ہوں، اگر مجھے کوئی کروڑوں روپے بھی میرے پاس ہو اور آپ کی محفل ہو، بندہ کہ ہیلو کروڑ روپے کما لے آ کے، تو میں آپ کو چوز کروں گا، میں پیسے کبھی چوز نہیں کروں گا، یہ یاد رکھیں آپ. اور دھوکے سے مجھے 2 محفلوں پہلے نا مجھے وہ کزن تھے میرے، تو وہ باہر سے آئے ہیں امریکہ سے، تو میں کبھی شادی پہ جمعے کو جاتا بھی نہیں، ان کو پتہ نہیں جاتا نہیں، ان کا بس ساتھ ہی ہے قریب ہی ہے میری کلب. وہ حضرت مجھے لیتے لیتے جا کے کھانے والے کے قریب جا پہنچایا انہوں نے، بس تھوڑا سا آگے. اب وہاں جانا بھی گھنٹے کا سفر تھا، آنا بھی میں کہ یار یہ بیچارے رول جائیں گے. پھر اس نے کہا تھا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے ہماری برادری آپ سے ختم ہو جائے گی. اب میں کہا یار ناراض ہی نہ ہو جائے. تو بس اکیلا بندہ ہوں اور کام بہت سارے، تو کبھی کبھی آپ لوگوں کو بھی 1001 نقصان اڑ جاوے نا، پریشان نہ ہویا کرو یار جمعے کو. خیر ہے، اب میں کل جب جاؤں گا نا میں بیٹھوں گا اپنے دفتر میں، آپ دیکھنا میری آج سے زیادہ کل بکری ہو جائے گی. اور میں نے اس وجہ سے نہیں کہ میں
بھائی میں اس لیے محفل کراتا ہوں کل، وہ رب کا کام ہے، دے یا نہ دے. یہ تو میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چولے پاواں ڈاواں ہوں. یہ رب دی گل کرنی ہے تو پھر کی 1000 روپے 2000 10,000 کی لاکھ روپے. تو اس لیے میں اس بات کا مرشد نے ڈیوٹی لگائی ہے، میں لاکھ کروڑ روپے قبر ہی نہیں لے کے جانا، نہ تسی لے کے جانا ہے یار. کیا کفن ہی پا کے جانا ہے نا. یہ کفن ہم نے پہلے پہن رکھا چٹا سا، کفن چھپال کے رکھا ہے، تو ہم نے جانا ہی ہے الحمدللہ جو ہے وہ قبر کے اندر. تو اپنے مرشد سے رابطہ، مرشد کو کسی پہ مان ہوتا ہے تو اس کو ڈانٹتا بھی ہے، اس کو سمجھاتا بھی ہے، اس کو بتاتا بھی ہے. بیٹھے ہو آئیے نا کوئی مرید ہو، جیسے ایک بندے کی شادی ہو عورت کے ساتھ، تو وہ جو شوہر ہوتا ہے وہ اس کی بیوی کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ سگا بیٹا تو نہیں بن سکتا نا، وہ کبھی اس کا بیٹا نہیں بن سکتا سگا، تو باپ تو اپنا ہی ہوتا ہے نا. اب یہ تو نہیں نا عورتوں کے لیے بندہ محفل ہی چھوڑ دے پکڑ کے. میری بیوی اتھے جاندی ہے، میری بیوی جیڑی ہے اتھے ہے تو میں بھی، تو پھر پیو بھی اتھے ہونا چاہیے تیرا. اللہ پاک سب کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے. نگاہ سامنے رکھے، ہر کسی نے اپنا حساب دینا یاد رکھے، اور قیامت بہت نزدیک ہے. آپ قیامت کی نشانیاں اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا رسول اللہ نے کتنی نشانیاں بتائی ہیں اور کتنی پوری ہو چکی ہیں، اور بالکل قریب ہے. اور آپ یہ سوچ لیں مصطفیٰ، اب میں بول بھی رہا ہوں نا، آقا کو خبر نہ ہو. میں نے پرسوں ترسوں روایت پڑھی ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ وہ جو آخری زمانہ ہوگا، حضرت مہدی علیہ السلام جو آئیں گے، تو وہ جو دجال نکلے گا محمد بات کا، تو 10 گھوڑ سوار جائیں گے اس کے جو ہے وہ خبر لینے. تو رسول اللہ نے فرمایا میں ان کے گھوڑوں کا رنگ بھی جانتا ہوں، میں ان کے گھوڑوں کا رنگ بھی جانتا ہوں. حضور نے فرمایا وہ جو اوپر بیٹھے ہوں گے میں ان کے باپوں کا بھی نام جانتا ہوں. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ مجدد پاک جو ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے جتنے قیامت تک جتنے بھی مرید ہیں نا میرے سلسلے میں جو آتے رہیں گے نقش بندی، میں نے سب کو دیکھ لیا ہے. تمہاری سبحان اللہ یار. ہاں ویکھی ہو جانے نے گھبرائی تسی جاندے ہو، تمہاری سبحان اللہ یار. درجہ ان کا بلند ہے تو تم پریشان، ٹینشن تم کیوں لے رہے ہو؟ تم ادھر داڑھی رکھنی ہو تو تم محلے والوں کے سامنے نہیں بول سکتے ہو. کہتے ہیں امامہ میں نے رکھا، لوگ کیا کہیں گے مجھے. داڑھی میں نے رکھی ہے، لوگ مجھے کیا کہیں گے. میں نے سفید لباس پہنا، لوگ مجھے مولوی کہیں گے. میری مونچھیں نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے. جبکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مونچھیں پاس کرو، داڑھی کو بڑھاؤ. ہم لوگوں نے مونچھیں بڑھا دی ہیں، داڑھی ختم کر دی. میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر پانی کے اندر میں آپ کو بال، کوئی بھی بال ڈال دے، آپ کو اتنا سارا گچھا لوں بال اندر ڈال دوں پانی میں اور کہوں بھائی پی، کسی کو کوئی کہے پی، تو روزہ جی دن ہی کھولنا ہے، تو کہے گا بھائی اے روزہ میں کھولنا ہی نہیں تیرے کو بھائی، تو ہی کھا پی. اگر اتنے سے بال آ جائیں تو اس کو دکھ چڑھ جاتا ہے، بھی میں بال والا پانی نہیں. ایک بال آ جائے روٹی میں، کھانے کو دل کرتا ہے، بندہ منہ سے نکال دیتا ہے. اے جڑے تھوڑے مچھاں دے وال نے، جڑے نے بڑی بڑی مچھاں نے، جب آپ پانی پیتے ہیں اور ایک کتنی مونچھیں تھی ایسی، اتنی بال لٹک رہی تھی اس طرح، تو وہ جو پانی پیتے ہیں وہ مونچھوں کے بال پانی میں جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں وہ والا پانی نہیں پی رہا جو بال والا ہے، اپنے والا اچھا اپنا سمجھ کے پی جاتا ہے. میرے وال نے بھاوے جو مرضی کر، تیرا تو بہت کچھ ہے، تو نکالتا بھی ہے اپنے آپ سے، تو پھر تو کیا کھانا شروع کر دے گا اس سے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مفہوم اس بات کا، پانی کے اندر بالوں کہتے ہیں مکروہ ہو جاتا، مطلب کہ وہ بال ڈالنا، تو پیشاب وہ جو گائے کا پیشاب پی رہے ہیں وہ بھی تیرے سے نہیں، جو ہے وہ تم بھی کرتے ہو. سب وہ اللہ نے ایک قدرت بنائی ہے، اللہ رب العزت نے، اس سے کوئی بھی کہا جتنا مرضی سونا بندہ ہوئے واش روم ضرور جاتا ہے. اور کوئی بندہ کہ شاہ صاحب یہ کیڑی گل کر رہے ہیں، ایسے جیسے وہ کہتا ہے میرے اوپر بال ہیں تو میں اس لیے پی جاتا ہوں. کیسے پتہ نہیں دل کیسے کرتا ہے دل. اللہ پاک سمجھ اور عقل عطا فرمائے، اللہ پاک سیدھے رستے پر چلائے. اور یہ اس میں آپ یقین کریں نور ہے. اگر رکھنی ہے فوج چاہے چل پھر خیر ہے، پولیس فوج کوئی اپنی گل ہے تو وہ کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اس طرح، تو اتنی بڑی بڑی مونچھ رکھنے کا کیا ضرورت ہے. اللہ پاک سب کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے. تو تکلیف بھی اختیار کرنی پڑے گی، تھوڑی سی ٹینشن بھی ہوگی، لوگ بھی کہیں گے، سب کچھ کہیں گے، تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. آپ یہ بتائیں عاشق کو ویتے سکھ منگے،
عاشق ہوئے تھے سکھ منگے اور دی قسمت بھی دیدار بھی نہیں پھر عاشق بھی اور پھر وہ کہے مجھے تکلیف نہیں آتی یہ نہیں آتی. اور جو کسی کا مرید ہوتا ہے نا اس کی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اچھی رستے پر چلا گیا ہے، یہ غلط ہے. ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور مجھے نا وسوسے آتے ہیں، گندے گندے خیال آتے ہیں، میں بیمار رہتا ہوں مجھے وسوسے آتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کے ولی نے آنے دے. پھر وہ دوسری دفعہ نے کہا حضور وسوسے آتے ہیں گندے خیال آتے ہیں، آپ نے فرمایا آنے دے. تیسری دفعہ وہ گیا مرزائیوں کے پاس، قادیانی ہو گیا، مسلمان چھوڑ دیا. وہ گیا اس کے خیالات ہی بند ہو گئے، نہ اس کی شیطانی خیال بند ہو گیا. حضرت وہ پیر صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا حضرت تمہارے پاس آتا تھا مجھے گندے گندے خیال آتے تھے، میں بیمار رہتا تھا یہ رہتا تھا اس طرح، تو میں ان کے پاس گیا ہوں مجھے تو خیال ہی نہیں آتے گندے. آپ نے فرمایا آپ ہنسنے لگ گئے. انہوں نے کہا کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ کہا یار یہ بتا جس گھر کی چھت نہیں ہوتی اس گھر میں کبھی چور آتا ہے؟ جس گھر کی چھت ہی نہ ہو اس گھر میں چور آئے گا؟ ایک بندے نے کپڑے پھٹے ہوئے پہنے ہو یا پرانے سے پہنے ہو اور دن کا ٹائم ہو، چور دیکھ رہا پھٹے ہوئے پرانے کپڑے ہیں یا کوئی بندہ کندھے پہ سویا پڑا وہ اس کو لوٹے گا؟ انہیں پتہ ہے خود بھی منگ لے گا میرے کو، ایک دو میرے بھی دے جا یار. تو جس گھر کی چھت نہیں ہوتی اس گھر میں چور آتا نہیں ہے. اس بزرگ نے اپنے مرید کو کہا کہ پہلے تیرے دل کے اوپر تھی، تیرے اللہ نے جو ہے ایمان کی چھت کر رکھی تھی، اب وہ تو چھت دے آیا ہے تو اب چھت چور آئے گا شیطان اب کیسے آئے گا؟ تیری تو چھت ہی ختم ہو گئی ہے. تو پہلے چھت تھی تو شیطان آتا تھا، ایمان کی طاقت تھی تو شیطان آتا تھا، اب اس لیے نہیں آتا تیری ایمان کی چھت ختم ہو گئی. تو اگر کوئی وسوسے یہ آتے ہیں یا گناہ ہوتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو پھر یہ سمجھ کہ وہ چھت ہے تیرے اوپر، وہ بھی شیطان تو پہ حملہ کرتا ہے، تو بس پھر مرشد کے پاس جاتا رہا. اور آپ کو کسی نے ایک بندہ کہتا ہے کہ یار میں میاں صاحب دا مرید ہاں، میں میاں صاحب دا مرید ہاں. میاں صاحب کے مرید سے پوچھو ناس والا ہوگا کہ میں مبارک صاحب کا مرید ہوں. میں تو ڈر ہے مبارک صاحب مریدہ کو پوچھو تم کدھر ہو گیا؟ میں مشارف آج مولانا سمگانی میں مولانا سمگانی رحمۃ اللہ کے. آپ یقین کریں جو ان کو رنگ لگے نا، سرکار میاں صاحب مبارک صاحب کے پاس ایک مبارک صاحب کے صاحبزادے تھے یا خلیفہ تھے مجھے اب یاد نہیں آ رہا، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مولانا سمگانی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور فرمایا کہ میاں صاحب کے جا کے کہو کہ میرا مزار بنائے. یہ مزار سرکار میاں صاحب نے بنایا، اپنے پوتے کو کہہ رہے ہیں. اگر مبارک صاحب کو حکم کرتے مبارک صاحب نہ بنا دیتے. جو پوتے کے پاس پیسے ہیں وہ بھی میاں مبارک صاحب کے ہیں. بیٹھے ہو وہ جو ان کے کبھی کہا ہے سرکار نے میرے نے مرشدہ صدقہ ہے. پوتے کو کہا کہ آپ ان کو جا کر کہیں کہ میرا مزار شریف بنایا آ کے. سرکار میاں صاحب نے مزار، میں گیا ہوں وہاں پر خود پہاڑوں کے اوپر، میں نے خود وہاں پہ فاتح پڑھی، میں وہاں بیٹھا رہا مولانا سمگانی رحمۃ اللہ کے مزار. تو وہ کہتا ہے میں اس کا مرید ہوں، وہ کہتا ہے میں اس کا مرید ہوں. آپ بھولے نہ بنے، آپ مجھے بات بتائیں. میرا باپ کا نام ہے سید امجد بخاری، میرے دادا کا نام ہے سید رؤف شاہ بخاری. اب مجھے یہ بتاؤ میں رؤف شاہ کی اولاد ہوں یا میں سید امجد شاہ کی اولاد ہوں؟ جو یہ کہتا ہے کہ میں سید امجد شاہ صاحب کی اولاد ہوں وہ ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ چلے نیچے. اور جو یہ کہتا ہے میں سید رؤف شاہ صاحب کی اولاد ہوں وہ ہاتھ کھڑا کرے. چلے کھڑے، جس کا دل کر رہا ہے وہ کر لے، میں مارنا تھوڑی ہے. خدا کے بندو، دادا ابو وہ نہ ہوتا تو میں ہوتا، میرا دادا نہ ہوتا بے وقوف، میرا ابا کیسے آتا، اور ابو نہ آتے تو میں کیسے آتا؟ تو میں تو اپنے دادا کی بھی اولاد ہوں. اچھا بتاؤ میں آل نبی ہوں دادے کی اولاد نہیں ہوں. حضور 1400 سال پہلے میں مولا علی کی اولاد ہوں، امام حسین کی اولاد ہوں، اپنے دادے کی اولاد نہیں. پتہ نہیں کی گناہ کیا میرے دادے نے یار، وہ ڈر گئے سارے. اور تم اپنے دادے کی بھی اولاد ہو، پر دادے کی بھی اولاد ہو.
ڈر کیوں رہ گئے ہو سارے؟ 1400 سال بعد میں حضور کی اولاد ہو سکتا ہوں رسول اللہ کی، پر مطلب کہ اور میں 30 سال میرے دادے کو تو دنیا سے 5-6 سال ہوئے، وہ دی اولاد نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ قریب دی گل ہے، وہ دور دی گل ہے۔ تو آڈی سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے لوگوں۔ تو اس لیے میں اس بات کا جو میرا مرید ہے وہ میاں صاحب کا مرید ہے، اور جو سرکار میاں صاحب کا مرید ہو گیا وہ مبارک صاحب کا ہے۔ جو مبارک صاحب، اچھا جو بتائے ابو بکر صدیق کا کون کون مرید ہے اس ٹائم جو نقشبندی ہے؟ ہم سارے ہیں۔ اچھا وہ ابو بکر کا تو مرید ہے، مبارک صاحب تو نہیں ہے۔ کمال ہے یار آپ لوگوں کی، آپ ان کے بھی مرید ہیں، آپ سب کے مرید ہیں، ٹینشن کی نہیں شاید ہے یار۔ آپ ادھر بھی جائیں، مبارک صاحب کے پاس جائیں، میاں صاحب مبارک کے پاس جائیں، صاحبزادگان کے پاس جائیں، میرے پاس آئیں، جو جس کو جہاں سے مل رہا جائے۔ بھائی ضروری ادھر جا کے بکنا ضروری ہے؟ آپ جائیں وہاں جائیں جدھر مرضی آپ کو فیض ملے، جانا چاہیے، پر وہ دھمال والے کی بات نہیں، میں اپنے سلسلے کی صرف بات کر رہا ہوں۔ میں سکھار نے فرمایا جتنے مرضی جاؤ، اور قوالیاں ہو رہی ہیں وہ دھمال دارے جا رہے ہیں، شرعی طور پہ غلط ہے۔ پڑھنے والا جو قوالی والا ہے وہ بھی شریعت میں ہونا چاہیے، اور جو بیٹھا ہے پیر وہ بھی شریعت میں ہونا چاہیے، اور پھر اس کے جو قوالی کے اپنے تقاضے ہیں کہ یہ چیز ہو، اور یہ میوزک نہیں ہونا چاہیے، عورت نہیں ہونی چاہیے، پورے ایک سما کی محفل اور ولی اللہ بیٹھے ہوا، پھر جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ مبارک صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور کیا قوالیاں جائز ہیں؟ مبارک صاحب نے فرمایا ایک شرط پہ جائز ہے، ایک پہ نہیں ہے۔ کہا کس شرط پہ جائز ہے؟ کہا اگر بیچ میں اجمیر چشتی بیٹھا ہوئے نا پھر جائز نہیں۔ بیچ میں اگر اجمیر چشتی بیٹھا ہو تو پھر تو جائز ہے، اگر اجمیر چشتی نہ بیٹھا ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، نگاہ ولی میں متاثر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر